بسم الله الرحمن الرحیم. بیاک ٹرکین ددیداد مامال رار سیارے دار دیجاروٹ انصار مدنیس ونے ان بیاک یو پین چاکورس جوگ سلام تھن گلیت پلئی کئی سودٹ دشیہن اے طریقہ سودٹ ادارے گہن اور اے ادارور مشٹ اسپا یو پے مورتھن ذمہ داری ہن تو اش اسی خوش قسمتی انہین کہ اسی بیا کے مجا کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی وائس چانسلر سے کھین دوگن اور آن کے ہینش ان کے سوچ سمبن سے ہین اے انشاءاللہ نس جو کھوجن تھون اور انے تک چھبیونس کہ نوس اسی گلیت پلے کے نوم ہن انے ادارائی کے اتھلار ہن اے پوری دنیا تے مجا تھئی اور آئنو اسی ادارہ جو مشت شخصیاتی نکھانن تو وا یار تھے تین بیستوم انو اوشی جو جیک سوچ چبین جیک سمبت ہیں اور جیک نسی ارو ہیرشن انے بیس کھوجن تھون. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا بیاک بیٹھک میں وہ اپنے جذبات اپنے احساسات اور ادارے کو بین الاقوامی سطح پہ لے جانے کے لیے جو کچھ آپ نے سوچا ہے اس حوالے سے آپ نے وقت دیا. ہم آپ کے مشکور ہیں اور ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں اس ادارے میں ثقافتی لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے تحقیقی لحاظ سے یہ ایک بین الاقوامی سطح پہ یہ اپنا ایک نام روشن کرے گا اور آپ کے زیر سایہ. تو آپ نے اس ادارے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ چونکہ ناظرین عموماً یہ سوال کرتے ہیں اور یہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنے وہ معزز مہمان سے ان کے جذبات ہم سنیں. تو آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ شیئر کیجئے گا اپنے جذبات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب انصار مدنی صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بیٹھک میں آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے ناظرین کرام سے میری جو خواہشات ہے اور جو میرے ویژن جو یہاں لایا ہوں اس یونیورسٹی کو دنیا کی بہترین دانشگاہ بنانے کے لیے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم معاشرے میں کسی یونیورسٹی یا دانشگاہ کے مقصد پہ تھوڑی سی بات کریں. بنیادی طور پہ کسی بھی یونیورسٹی یا کسی بھی دانشگاہ کے سامنے 3 بڑے اہداف ہوتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ وہ علم کی ترویج اور ترسیل کا ذریعہ بنے، اور یہ نہ صرف ایک نسل کے درمیان بلکہ ایک نسل سے دوسری نسل، انٹرا جنریشن، یعنی ایک نسل کے اندر اور ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کا پہنچانا، معیاری علم کا پہنچانا، نالج کا پہنچانا جو ہے یہ سب سے پہلے ہمارا کام ہے. تو ترویج علم یا ترسیل علم بین نسلی آپ کہیں انٹر جنریشن یا دو نسلوں کے درمیان. دوسرا جو کام ہے اور جو اس سے بھی اہم ہے وہ ہے کہ ہم نئی علم کی تحقیق کے ذریعے نئی علم کو تخلیق کریں، کریشن آف نالج. اور اس کے لیے ظاہر ہے جو سب سے بڑا کام یونیورسٹی کا ہے وہ تحقیق ہے، ریسرچ ہے. اور وہ ریسرچ نارملی فوکس رہنا چاہیے ان مسائل پہ جو معاشرے کو درپیش ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے ریسرچ کریں گے انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ مل کر، تو اس کا جو محور ہے یا نقطۂ مرکز ہے وہ بنیادی طور پہ یہاں جی بی کے مسائل، اس ملک کے مسائل ہونے چاہیے. اور اسی ذریعے تحقیق کے ذریعے ہم معاشرے کو نت نئی چیزیں دیتے ہیں، مسائل کا حل دیتے ہیں، اور اسی سے یونیورسٹی اپنے لیے ایک انکم کا ذریعہ بھی بناتی ہے. اور یہ قومیں جو ہے اس کے پھر ایک نالج اکانومی کا ہم کانسیپٹ یوز کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے علم کے ذریعے معیشت کو آگے لانا ہے. یہ علمی معیشت، نالج اکانومی، علمی معیشت کو آپ نے کس طرح فروغ دینا ہے. تیسرا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کو آپ نے مستقبل کی جہتیں اور مستقبل کا ڈائریکشن دکھانا ہے. یونیورسٹی کا مقصد ایک تھنک ٹینک کی طرح ہے جو معاشرے کو آئندہ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال کا جو ویژن ہے وہ دیتا ہے. اب ان تینوں اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان تینوں مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قراقرم یونیورسٹی میں جو 6-7 پوائنٹس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اس میں سب سے بنیادی جو
نقطہ ہے وہ معیاری تعلیم ہے. جب تک ہمارے تعلیم کے اندر معیار نہیں آئے گا، جب تک ہمارا معیار تعلیم پاکستان یعنی ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ بیسٹ سٹینڈرڈز کے اوپر نہیں آئے گا، تب تک ہم ایک اچھا کردار ادا نہیں کر پائیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو کوالٹی انہینسمنٹ سیل ہے وہ بہت مستعدی سے کام کرے، اور پھر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہمارے کوالٹی گروپس ہیں وہ اس پہ کام کرے، اور ہم جو پاکستان میں HEC کے سٹینڈرڈز ہیں، ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز کے سٹینڈرڈز ہیں، اور بین الاقوامی سٹینڈرڈز ہیں، ان کو بتدریج میٹ کرتے ہوئے اپنے معیار کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ بہترین بنائے. دوسرا جو ہمارا ویژن ہے، یا دوسرا جو ہمارا مقصد ہے، یا جس کے لیے ہم کوشاں ہیں، وہ ہے یہاں تحقیق کو بڑھانا. تحقیق میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ایک یونیورسٹی سے ریسرچ کو نکالے تو اس کے اور کالج کے درمیان کوئی بڑا فرق نہیں رہتا. لہٰذا یونیورسٹی کی جو ممازیت ہے یا اس کی ڈسٹنکشن ہے وہ بنیادی طور پہ آتی ہے تحقیق سے. اور تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وسائل بھی ہو، آپ کے پاس وہ لوگ بھی ہو جو تحقیق کرے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ ٹاپکس اور وہ تھیمز بھی ہو جس پہ آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس ضمن میں ہم نے سب سے پہلے جو کام کیا اس میں ہم نے اورک کو یہاں اسٹیبلش کیا، آرگنائزیشن ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ہونے والی تحقیق کو ہم جدید خطوط پہ لائیں اور معاشرے کے مسائل پہ کام کرتے ہوئے ان کے لیے نت نئے حل کی تلاش کریں. تیسرا جو بنیادی مقصد ہے جو ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے وہ گلگت بلتستان میں انجینئرنگ ایجوکیشن کا اجرا ہے. اس ضمن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پروجیکٹ، تقریباً 1 ارب روپے کا پروجیکٹ اس وقت ہے، جس میں ہم نے یہاں ایک انجینئرنگ فیکلٹی بنانی ہے. اس انجینئرنگ فیکلٹی میں ابتدائی طور پہ مدنی صاحب ہم 2 پروگرام شروع کرا رہے ہیں، جس میں مائننگ انجینئرنگ اور سول انجینئرنگ ہے، اور انشاءاللہ اگلے 2-3 سالوں میں پھر اس کے بعد ہم یہاں پاور انجینئرنگ، جس کا مین فوکس یہاں پہ آبیاتی ذخائر سے بجلی پیدا کرنا، جس کو ہم ہائیڈل جنریشن کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سافٹ ویئر انجینئرنگ پروگرام ہے، یہ 4 انجینئرنگ پروگرام انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اگلے 2-3 سال میں ہم یہاں سے شروع کریں. اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس فنڈز بھی ہے، یہاں زمین بھی الوکیٹ ہوئی ہے. اس میں تھوڑے مسائل ضرور ہے، لیکن میں کمیونٹی سے مل چکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک جذبہ ہے اس کے کام کرنے کا. تو مجھے یقین ہے کہ اگلے 1 ہفتہ 10 دن میں ہم وہاں پہ دوبارہ کام شروع کر سکیں گے. اور یہ میری نظر میں مدنی صاحب گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے شاید ہمارا KIU کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے دور دراز پورے پاکستان میں انجینئرنگ ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں. ایک طرف تو ان کے پاس وسائل کی اشد کمی ہے، دوسری طرف وہ بیچارے سفر کی اور مسافری کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. تو یہ جب ادارہ بنے گا، یہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی انجینئرنگ فیکلٹی بنے گی، تو اس میں انشاءاللہ ہر سال 200 کے قریب انجینئر ہم یہاں سے پروڈیوس کریں گے، اور جو پورے GB نہیں بلکہ پورے پاکستان، پوری دنیا میں یہاں کی نمائندگی کریں گے. اس کے علاوہ جو چوتھا ہم نے اپنے سامنے ہدف رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر یہاں پہ ہم نے IT انفراسٹرکچر کو بڑا سٹرانگ کرنا ہے. میری خواہش ہے کہ ہم اس کے تمام پروسیسز کو IT پہ لے آئیں. یہ کمپلیٹ آن لائن ورچوئل یونیورسٹی کی طور پہ، کیونکہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچے جو دور دراز سے مختلف جگہوں سے اپلائی کر رہے ہیں، ان کو آنا پڑ رہا ہے، ان کو ان کی جو کمپلینٹس ہے ان کو سننے کے لیے ایک سسٹم IT بیسڈ نہیں ہے. لہٰذا اور اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا، اور ابتدائی طور پہ انشاءاللہ میں نے کل ثابت رحیم صاحب سے بات کی ہے کہ ہم غزر کیمپس کو ابتدائی طور پہ فلی آٹومیٹک کریں گے انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک. اس کا ہم اگلے مہینے کے آخر تک یا اس مہینے کے آخر تک ہم اس کا اناگوریشن کریں گے. مقصد یہ ہے کہ IT ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ہم تمام سروسز، چاہے وہ فیکلٹی کے لیے ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، وہ ہم IT اور آن لائن لے آئے اور اس کو کمپلیٹلی ایک پیپر لیس یونیورسٹی بنائیں.
انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ایک بڑا میرا فوکس ہے وہ یہاں پہ سروسز کو بہتر کرنا ہے, اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری پریورٹی ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. اس یونیورسٹی میں اگر ہم ہیں یا ہمارا یہ پورا سٹرکچر ہے تو وہ صرف اور صرف اسٹوڈنٹس کے مرہون منت ہے. چنانچہ اس زمن میں چاہوں گا کہ ہمارا جو کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر ہے اس کو میں بڑا اسٹرینتھن کروں, اور اس کے علاوہ ہماری اپنی فیکلٹی سٹاف کے لیے یہاں پہ میں فیسلٹیز لاؤں تاکہ یہ سب لوگوں کے لیے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, ہماری فیکلٹی, ہمارے سٹاف کے لیے کام کرنے کی ایک بہترین جگہ ہو, جہاں ہم خوش رہیں, جہاں ہم ایک دوسرے کی عزت کریں, جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں. تو یہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ میں نے آتے ہوئے مختلف کام شروع کیے, اور اس میں سب سے بڑا کام جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایگزامینیشن سسٹم کو بہتر بنانا. کیا یو بورڈ کے حوالے سے جو ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے, مجھے اس پہ فخر بھی ہے, اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی کہ ہم اس توقعات پہ ہمیشہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. اس میں ایگزامینیشن کا جو جتنا بھی فیز ہے, پیپر سیٹنگ ہے, کنڈکٹ ہے, ایولویشن یا اسیسمنٹ ہے, ریزلٹ ڈکلیریشن ہے, ان کے بعد جو ری چیکنگ کی فیسلٹیز ہے, یہ ساری چیزیں میں بھی ریویو کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ میں نے ایگزامینیشن سینٹرز کا بھی دورہ کیا, میں نے تقریباً 15-20 ایگزامینیشن سینٹرز کا دورہ کیا. اس کے بعد میں نے کنڈکٹ ہال میں بیٹھ کے پورا ایک دن ایگزامینرز کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کہ ہم کس طرح اس کو کر رہے ہیں. اس کے بعد میں اسیسمنٹ تقریباً 3 دفعہ ابھی تک ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, اسیسمنٹ سسٹم میں نے دیکھا ہے. اور اس کے بعد ہماری کیا کوشش یہ ہے کہ ہم ان تمام پروسیسز کو آن لائن لائیں. ایک بچہ اگر وہ کسی بھی ری چیکنگ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہمارے پاس نہ آنا پڑے, وہ بے شک چلاس میں بھی بیٹھ کر, وہ بے شک بلتستان سکردو میں بھی بیٹھ کر وہ آن لائن اپلائی کرے, جو بھی فی ہے وہ جمع کرے, اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا اپلیکیشن آ جائے, اس کو ہم پروسیس کریں. تو میری کوشش ہے, اور اس کے لیے میں نے ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے جس میں میں نے تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہے, جس میں ڈائریکٹر کالجز ہے, ڈائریکٹر سکولز ہے, پرائیویٹ سکولز کی جو نیٹ ورک ہے, ایسوسیشن ہے, ان کی نمائندگی, پھر ہماری جو یہاں پہ کالج آف ایجوکیشن ہے ان کو میں نے ساتھ, اور ان سب کو بٹھا کر میں نے ایک ہی پوائنٹ ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ہم اس ایگزامینیشن سسٹم کو مزید بہتر کس طرح کر سکتے ہیں. ایک چیز جو میں یہاں آپ کی توسط سے حاضرین اور ناظرین اور سامعین کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے مجموعی طور پر ایز وائس چانسلر ایگزامینیشن سسٹم کو دیکھا, اور اس پہ میں اپنے طور پہ مطمئن ہوں کہ جو کام ہو رہا ہے اس میں بہتری کی گنجائش ضرور ہے, لیکن کوئی بھی ایک بہت بڑی بے قاعدگی یا بے ضابطگی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میں اپنے طور پہ اپنے آپ کو ایز وائس چانسلر مطمئن کر کے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری مزید امپرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ہماری ضرورت بھی ہے, اور ہم کریں گے. جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مدد سے ہم اس کو مزید جو ہے بہتر بنائیں گے. ایک آخری بات جس پہ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ ہمارا آؤٹ ریچ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اس وقت الحمدللہ ہمارے جو 3 کیمپسز سب کیمپسز ہے مین کیمپس کے علاوہ, جس میں ہنزا ہے, غزر ہے اور چلاس ہے, دیامر ہے, اس میں جو سب سے پہلے ہنزا میں الحمدللہ ہماری جو کیمپس ہے وہ بہترین طریقے سے چل رہی ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 300 کے قریب بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. اس میں آئندہ سال مدنی صاحب ہمارا اندازہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ تقریباً 500 مزید سٹوڈنٹس آئیں گے, اور اگلے 1-2 سال میں یہ صرف ہنزا کیمپس میں ہمارے بچے اور بچوں کی تعداد کوئی 1000 سے زیادہ ہو جائے گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد ہے, اور انشاءاللہ ہم لوگوں کے اعتماد پہ پورا اترنے کی ہر قسم کوشش کریں گے. میں ابھی تک تقریباً 3 دفعہ میں ہنزا گیا ہوں, اور وہاں پہ جو بھی وہاں کی ضرورتیں تھی
میں نے موقع پہ اس کی اپروول دی، اور الحمدللہ وہاں پہ جب بھی میں گیا ہوں مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہاں بچیاں جو ہے بہت بڑی کثیر تعداد میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، ہمارے بچے بھی ہے، اور وہاں پہ ابھی انشاءاللہ ہم ان کے کلاس رومز بھی بڑھا رہے ہیں، ان کے لیے میں ایک کیفیٹیریا بھی بنا رہا ہوں، وہاں پہ ہم ایک ہوٹل اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ پروگرام کے انڈر ایک ایسا کچن بھی بنا رہے کہ جہاں سے ہم وہاں کے لوگوں کو ہائیجین فوڈ بھی سرو کریں گے، جو وہاں ٹورسٹ آئیں گے ان کو وہاں سے فوڈ بھی وہاں سے ہوگا، اور وہ ایک برانڈڈ فوڈ ہوگا KIU فوڈ کے نام پہ، جس میں ہم نے تمام کیلوریز بھی لکھی ہوں گی کہ اس میں یہ، اور وہ ہمارے بچے جو ہے جو وہاں سے ٹریننگ لے رہے ہیں وہ سرو کریں گے ان کو۔ اسی طرح وہاں ہم آگے جا کے MSc پروگرام کا بھی اجرا کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں میں نے ثابت کریم صاحب کو آلریڈی ایڈوائز کیا ہے کہ وہ اس پہ کام شروع کرے۔ اسی مہینے کے آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے کے 16 تاریخ کو ہم نے غزر کیمپس کا اجرا کیا، جس میں باقاعدہ کلاسز شروع ہو گئی، وہاں پہ ثابت رحیم صاحب اپنا کام کر رہے ہیں۔ کل ہمارا فنکشن ہوا جس میں ہم نے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کو بلایا تھا جنہوں نے اس کیمپس کے اجرا میں ہماری مدد کی، جس میں DC صاحب تھے، جس میں ہمارے وہاں کے منسٹر جناب فدا صاحب ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو وہاں کے MLA ہیں جناب راجہ صاحب، جناب ناجی صاحب، باقی جو وہاں لینڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، PWD کے لوگ، اور جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو ڈپارٹمنٹ کے رول، وابڈا یا الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگ، تو ان سب کو ہم نے بلا کے ان کا شکریہ ادا کیا، اور وہاں پہ ایک بک فیئر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کر یونیورسٹی کو آگے لے جائے، کیونکہ یونیورسٹی کبھی بھی اکیلے طور پہ آگے نہیں جا سکتی۔ انشاءاللہ میں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 18 تاریخ کو ہم چلاس کی کلاسز کا افتتاح کرا رہے ہیں، اور میں نے وہاں کے جو فوکل پرسن ہے ڈاکٹر شاہ نواز صاحب، ان کو خصوصی طور پہ اس وقت میں نے ادھر بٹایا ہے کہ وہاں جو چیزیں ہو رہی ہے وہ آسان طریقے سے ہو، اور ہم اس بات کو انشور کریں کہ 18 تاریخ کو ہماری کلاسز وہاں شروع ہو جائے، کیونکہ جب میں وہاں گیا تو میں نے غزر میں بھی اور چلاس میں بھی لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم وہاں ان کے لیے کلاسز اگلے 1 مہینے کے اندر شروع کرائیں گے، تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہماری کلاسز شروع ہو جائے گی۔ اگلے مرحلے میں بھی انشاءاللہ ہم HEC کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا پلان ہے کہ ہم دیگر ضلعوں میں جن میں استور شامل ہے، نگر شامل ہے، وہاں پہ بھی اپنے سب کیمپسز لائے، اور وہاں پہ جو ایک ہمارا نعرہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم لوگوں کی دہلیز پر، اس نعرے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ اس ضمن میں HEC سے ہمارا رابطہ ہے، اور یقین اگلے سالوں میں انشاءاللہ اگلے 2 سال میں وہاں بھی کیمپسز شروع ہو جائیں گی۔ یہ بات بھی یہاں بتانا ضروری ہے کہ جو معیار تعلیم ہم مین کیمپس میں لانا چاہتے ہیں، اسی طرح اور اسی لیول کی جو تعلیم اور تحقیق ہے وہ ہم اپنی سب کیمپسز میں بھی لائیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں شاید ہماری سب کیمپسز کی کوالٹی ہم سے اچھی نظر آئے۔ میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ راکاپوشی کے سامنے بالکل اپوزٹ ایک ہمارے پاس ایک بہترین زمین ہے نصیر آباد میں، اس زمین کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک وہاں پہ کراکورم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے ٹورزم، ہاسپٹیلٹی اور ماؤنٹینئرنگ کا۔ تو اس ضمن میں میری بات ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم ٹرکش ایمبیسی کو، ترکی کے سفارت خانے کو اس ضمن میں ہم ایک ریکویسٹ بھجوا رہے ہیں کہ وہ وہاں ٹرکش ریسرچ کاؤنسل کے ساتھ مل کے ہمیں کچھ فنڈنگ دے، جس میں ہم اس بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ کو کراکورم انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم، ہاسپٹیلٹی اینڈ ماؤنٹینئرنگ، یہ انشاءاللہ ہم میرا اگر خدا کرے اور ہمیں کوئی فنڈنگ ملے، یہ نصیر آباد کے اندر میں ایک ایسا کانسیپٹ لانا چاہتا ہوں کہ جو بھی دنیا کے ماؤنٹینئرز وہاں آ کے ہماری کسی چوٹی کو سر کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں ان کو پہلے ٹریننگ دیں گے، وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو سپورٹ کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ ایکسپیڈیشنز پہ جائیں گے بھی ان کو، اور ہم ایک بہت بڑی ماؤنٹینئرنگ سوسائٹی اس کیمپس میں لانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں کی ریگولر کیمپس ہے اس میں بھی ہم نے زمین کا انتخاب کیا ڈاکٹر منظور صاحب اور باقی دوستوں کے ساتھ، اور جو ہنزا کی ایک سوسائٹی ہے، وہاں ایک بڑے محترم لوگ ہیں،
ان کے ساتھ میں گیا ہوں، اور دونوں داس کی جو زمین ہے وہ ہم نے دیکھی ہے، الحمدللہ بڑی اچھی زمین ہے، اور اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کی مزید فیزیبلٹی دیکھتے ہوئے اس کو ہم آگے لے جائیں۔ اسی طرح ہم غزر میں بھی اپنا ایک ریگولر کیمپس بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی تقریباً 200 کنال زمین کی ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے، اور اس ضمن میں ہم نے یہاں کی حکومت کو درخواست کی ہے کہ وہ زمین ہمیں دے دے۔ چلاس میں بھی اسی طرح کالج کے ساتھ ایک سرکاری زمین اویلیبل ہے، جس میں ہم نے حکومت سے گزارش کی ہے کہ وہ زمین ہمیں دے دے۔ اس ضمن میں مدنی صاحب میری یہاں کی حکومت سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس زمین کی منتقلی میں اور زمین کی یونیورسٹی کے نام انتقال میں ہمیں مدد کرے۔ جتنی جلدی یہ زمین آئے گی اتنی جلدی ہم اپنی اسکیمیں جو ہے وہ PC1 بنا کے ہم پلاننگ کمیشن اور HEC کو بھیجیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہاں سے اپروول ہونے کے بعد وہاں ایک فل فلیج کیمپسز بھی بنیں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایک بات روک رہا ہوں یہاں پہ، ظاہر ہے آپ کے اتنے زبردست جذبات ہیں، احساسات ہیں، اور علاقے کے لیے ظاہر ہے یہاں کے معاشی رویے بہتر ہوں گے، یہاں کے اخلاقی رویے بہتر ہوں گے، اور ثقافتی رویے بہتر ہوں گے۔ اس ضمن میں آپ جو ہے عوام سے جو دیکھنے والے ہیں، اور خصوصاً KIU کی جو فیملی ہے، اس سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو آپ دیکھیں، اس میں میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہماری اپنی KIU فیملی، جس میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 یا 4 اصول ہم نے اپنے سامنے رکھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ ہم سب کے سامنے رکھتے ہیں، کہ پہلا جو اصول ہے وہ میرٹ ہے، میرٹ ان جسٹس۔ میرا کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا مذہب کیا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کس خطے سے ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ جسٹس اور میرٹ پہ مجھ سے آگے ہے تو مجھے اس کا احترام کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے۔ تو پہلا اصول جو ہم نے سب کے سامنے رکھا ہے وہ ہے میرٹ کا۔ دوسرا جو ہم نے اصول رکھا ہے وہ ہے ٹیم ورک کا۔ میری نظر میں گیٹ پہ کھڑا ہونے والا جو چوکیدار ہے، اس سے لے کر وائس چانسلر کی کرسی پہ بیٹھنے والا شخص اس ٹیم کے اندر عام ہے۔ سب کی اپنی عزت نفس ہے، سب کی اپنی عزت ہے، اور ہم بحیثیت ایک ٹیم اور ایک فیملی جب تک ہر آدمی کو اس کی عزت نہیں دیں گے، ہم ایک ٹیم ورک نہیں کر سکیں گے۔ تو دوسرا اصول ٹیم ورک ہے۔ تیسرا جو اصول ہے وہ انڈیویجول کمٹمنٹ کا ہے، اور میں نے ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہا ہے کہ ٹائم لائن کو میں بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتا ہوں۔ جو بھی جس کو کام دیا جائے یا دیا جائے گا، میری ان سے گزارش ہے کہ اپنے دی گئی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام میں، ابھی آج اتوار کے دن آپ دیکھ رہے کہ ایک ٹیم یہاں پہ بیٹھ کے پروسپیکٹس پہ کام کر رہی ہے، اس میں ڈاکٹر خلیل صاحب ہے، ڈاکٹر تصور صاحب ہے، ان کے ساتھ عبداللہ صاحب ہے، میرا یہ جو لڑکا ہے وہ بھی ساتھ کام کر رہے، نزاکت ہے، ہمارا PA بھی آیا ہوا ہے، PS بھی آیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں ہر ایک آدمی کے اندر ایک انڈیویجول کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں اپنا کام کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، نہیں۔ جب ایک ٹائم لائن گزرے گی تو ہم بحیثیت وائس چانسلر ان سے پوچھیں گے۔ لہٰذا میری سب سے گزارش ہوگی کہ جو بھی جس کو کام دیا جائے اس پہ وہ انڈیویجول کمٹمنٹ دیکھا ہے۔ اور آخری میوچول رسپیکٹ، ایک دوسرے کو محبت، ایک دوسرے کو پیار، ایک دوسرے کو رسپیکٹ، عزت دینا، یہ ہمارا اصول ہونا چاہیے۔ یہ 4 اصول کہ سب سے پہلے میرٹ، اس کے بعد ٹیم ورک، اس کے بعد انڈیویجول کمٹمنٹ، اور آخری میوچول رسپیکٹ، یہ میں نے اپنے دوستوں کے سامنے رکھے ہیں۔ اپنے اسٹوڈنٹس کو میں ہمیشہ 3 باتیں کرتا ہوں، یہ اسٹوڈنٹس کو بھی، آپ کو بھی، ہمارے سب دوستوں کو بھی، کہ نمبر 1، جس بھی پیشے، جس بھی کام سے ہم وابستہ ہے اس کو عبادت سمجھیں۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں مدنی صاحب کہ آپ کا جو بھی پیشہ ہے اس کو جب تک آپ انجوائے نہیں کرتے، آپ کو وہ پیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے پیشے کو عبادت سمجھ کر کرے اور اس کو انجوائے کرے، یہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، یہ آپ کی عزت کا سبب بنے گا، یہ آپ کو اور بھی مزید آگے کی طرف لائے گا۔ تو ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس، ہماری فیکلٹی، ہمارے دوست جتنے بھی ہیں، وہ جس کام سے بھی منسلک ہے اس کو عبادت سمجھ کر کرے، اپنا فرض سمجھ کر کرے۔ دوسری بات کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو اپنے اوپر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہے
اس کو بروئے لاتے ہوئے جو بھی میں کام کروں گا اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اور میں تو اللہ پہ توکل کے ساتھ اپنی صلاحیتوں پہ مکمل یقین رکھنا، یہ کبھی نہ سوچنا کہ یہ جی بھی ہے تو ہم نہیں کر سکتے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، بات لمبی ہو جاتی ہے، کہ ہمارے پلاننگ کمیشن سے کچھ لوگ آئے تھے جس میں ڈاکٹر صاحبہ بھی تھی، انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی کمنٹ دی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہے یا آپ کے جو طلبہ طالبات ہے، میری نظر میں وہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کی بچیوں سے کم نہیں ہے۔ جب انہوں نے ان کا کام دیکھا، ان کی صلاحیتیں دیکھی، تو انہوں نے ہمارے 3 پروجیکٹس الحمدللہ سلیکٹ کیے، اور ان کو ابھی وہ اسپانسر کر رہے بزنس انکیوبیشن ماڈل کے انڈر، اور انشاءاللہ وہ بچے، اس میں 3 ہمارے پروجیکٹ، ایک کارپوریٹ لنچ جو ایک بچی نے پریزنٹ کیا، اس کے علاوہ ایک چکر.com جو یہاں پہ ہم گلگت بلتستان میں کار ریم یا اوبر کے اس لائن پہ ایک ٹرانسپورٹ سسٹم لانا چاہتے ہیں، اور تیسرا جو جس میں اس بچے نے ایپریکاٹ انکارپوریشن کے نام پہ، جو ہمارا یہاں پہ ایک بہت بڑی فروٹ ہے اور اس کو ہم ڈرائی کرتے ہیں، ایپریکاٹ یا خوبانی، اس کو ماڈرن ٹیکنیک سے جو ہیلتھ کے لیے فرینڈلی ہے اور یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے، شوگرنگ پروسیس، اس کو ہم نے سلیکٹ کیا۔ یہ 3 پروجیکٹ انشاءاللہ ہم یہاں پہ کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ اور بھی۔ تیسری اور آخری بات، جب میں اپنی زندگی کا ایک بنیادی جو میں سمجھا ہوں اپنی 54 سال کی زندگی میں، کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اللہ کبھی آپ کا برا نہیں کرے گا۔ ایون میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے بھی اچھا سوچیں جو آپ کے لیے برا سوچتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ اچھا کریں جو آپ کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر اور جو معلم عالم ہے، عالمین ہے بلکہ، ان کا وہ اسوہ حسنہ اپنے سامنے رکھ کے کہ انہوں نے کس طرح اس بڑھیا خاتون کا جو روزانہ اس پہ گندگی پھینکتی تھی، اس کی بیماری میں جاتے ہوئے اس کا عیادت کی، اور اسی کردار سے متاثر ہوتے ہوئے وہ خاتون جو ہے وہ مشرف باسلام ہوئی۔ تو اگر ہم اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے، ان کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھے، تو اس میں کسی کے ساتھ انتقام نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں، آپ اپنا اچھا کام کریں، صرف اور صرف کہ یہ میری ذمہ داری بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ میں مدنی صاحب اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایک بات، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابی دے گا۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جن لوگوں نے ہمارا برا سوچا، ہم سے برا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے قدموں میں گرایا۔ تو آپ اپنے آپ کو کبھی بھی منفی سوچ، منفی رجحانات میں ضائع نہ کریں، آپ مثبت سوچیں، آپ کیا کر سکتے ہیں وہ سوچیں۔ جو آپ کے لیے برا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا، کیونکہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے کسی کو۔ اگر کوئی کسی کے لیے برا سوچتا ہے، برا کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس سے ضرور انتقام لے گا اگر وہ بندہ معصوم ہے۔ تو اس لیے میرے اپنے سب دوستوں سے ہمیشہ یہ گزارش ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بہتر سوچیں، بہتر کریں، یہ سوچ کے کریں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو یہاں پہ بھی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی، آخرت میں بھی میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور میری رسوائی ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا بڑا مشکور ہوں، اور آپ نے جو یہ سلسلہ مدنی صاحب شروع کیا ہے، میری خواہش ہوگی کہ اس کو اور بھی ہم بڑھائیں۔ ہم یہاں پہ ایک اسٹوڈیو بھی بنا رہے، اور اگلا انشاءاللہ جب آپ کا یہ پروگرام ہم کریں گے تو میری خواہش ہوگی کہ ہم باقی فیکلٹی کو بھی، باقی ہمارے ڈینز ہیں، ان کو بھی اس عوامی پروگرام میں ہم لائیں جو آپ کی بیٹھک ہے، اور اس کے ذریعے یہاں کی تعلیمی، یہاں کی تخلیقی، یہاں کی ہم نصابی سرگرمیوں کو ہم زیادہ سے زیادہ عوام تک لے جائے، اور اپنے خاص کر یوتھ اور ینگ جنریشن کو اس ڈائلاگ میں لائے، ان سے کویسچنز اگر ہے ان کا کسی وقت جواب بھی دے، ان کے ذہن میں جو خدشات ہے، جو کویسچنز ہے وہ بھی جواب دے، اور اس یونیورسٹی کو حقیقی معنوں میں اس خطے کے اندر تعلیم اور تحقیق کا ایک بہت بڑا مرکز بنائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ظاہر ہے جہاں دیکھنے والوں کو ایسے خواب دکھائے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے وہ سچ ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین جگ ذلی سوس کونڈی گیت سوس پشی گیت کھے اسپا مورک تھے گو
اسی انو ادارای سربراز اور آئین انی صرف چگہ نوش بلکہ عملی طور نو رات سوری گئے مختلف کیمپسور اکی وزٹ تھن اکی دورہ تھن آل کے کمی بیشی ہن ایگا دور تھو کی کوشش تھن تو اسوٹ انہیں امید ہن کہ انشاءاللہ وائی دیزو مجا اسی مختلف گامو مجا انہیں یونیورسٹی ملری اسوٹ پشیجن آل رس توم او گون اسپاو گون جلین اور آل جگو معاشی رویے گا بہتر تھن سیاسی رویے گا بہتر تھن مذہبی رویے گا بہتر تھن ساتھ ہی ساتھ انہیں ثقافتی رویے گا بہتر تھن انی موری گینی اش سی بیا کے جو اجازت لکھموس نائی بیا کے کر مشٹ اونشک گینی رینو اسپا موری گینی حاضر بم آیاک بوسنٹ تو میزبان انصار مدنی اجازت دا خدا حافظ.